ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين اما بعد۔ حضرات گرامی، 2 دن پہلے پیر کے دن لاہور کی ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے جس میں فارمیسی کی طالبہ نے خودکشی کی، اور 15 دن پہلے ایک لڑکے نے جو ہے خودکشی کی۔ تو اس حوالے سے آج گفتگو کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے، بہن بھائیوں کی خواہش ہوتی ہے، ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے جو ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اور یہ کوئی غلط ان کا فیصلہ نہیں ہے، خواہش نہیں ہے، جائز خواہش ہے، تاکہ وہ زندگی جو ہے اچھے انداز سے گزار سکیں، مستقبل جو ہے روشن ہو، تابناک ہو، ایک اچھے عہدے پر برا جمع ہوں، معاشی حالات جو ہے اچھے ہوں، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ اور تعلیم کا حکم جو ہے ویسے ہی عام ہے، دونوں کے لیے ہے، جس طرح لڑکے کے لیے ہے اسی طرح لڑکی کے لیے بھی۔ لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ تعلیم سے جو اہم چیز ہے وہ ہے تربیت، اور تربیت جس چیز کا نام ہے، تربیت وہی ہے جو اسلام نے ہمیں دی ہے۔ باقی مغرب کی تربیت کیا ہے، معاشرے کی تربیت کیا ہے، فلاں علاقے کی فلاں یونیورسٹی کی تربیت کیا ہے، باقی کسی چیز کو ہم نے نہیں دیکھنا، ہم نے شریعت مطہرہ کو دیکھنا ہے، کیونکہ یہ سارا نظام اللہ کا نظام ہے، سب کا خالق اللہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی انسان کی فطرت کو بھی جانتا ہے، اور اس انسان کی فطرت کے مطابق اللہ تعالی نے احکام لاگو کیے ہیں انسان کی بہتری کے لیے، انسان کے لیے، انسان کی خوشی کے لیے، انسان کی قدر و منزلت کے لیے، اور اسی طرح معاشرے کی خوشحالی کے لیے، اور اسی مقصد کے لیے، کیونکہ انسان جو ہے وہ تو چاہتا ہے کہ میں اپنی مرضی کی زندگی گزاروں، انسان جو ہے وہ خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، جانوروں جیسی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اسی انسان کی بھلائی کے لیے، سیدھی راہ پر ڈالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو بھیجا، اور کتابیں جو ہے وہ نازل فرمائی انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو آپ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی پہلا کام کیا ہے، وہ ہے تزکیہ باطن، گویا کہ پہلے تربیت ہے اور روحانی تربیت ہے، تزکیہ باطن ہے، اور اس کے بعد ہے تعلیم، یعنی تزکیہ پہلے ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ انسان کی حیثیت ایک برتن کی طرح ہے، تو برتن کے اندر جو میل کچیل ہے یا کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، پہلے اسے صاف کریں، دھوئیں، پاک کریں، اس کے بعد جو ہے اس کے اندر دودھ جو ہے وہ ڈالا جائے۔ اگر برتن کو پاک نہیں کریں گے، صاف نہیں کریں گے، گندگی دور نہیں کریں گے، تو پھر دودھ بھی خراب ہو جائے گا۔ تو گویا کہ پہلے تزکیہ باطن ہے، انسان کا باطن جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، اس کے بعد جو ہے وہ تعلیم ہے۔ اور تزکیہ باطن کا حکم تو بچپن سے ہی دے دیا گیا، یعنی یوں سمجھ لیں شرعی حکم ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان اور تکبیر کہی جائے۔ اذان اور تکبیر کس چیز کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا، کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، معبود برحق ہے، اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور پھر نماز کا حکم ہے، کامیابی و کامرانی کا حکم ہے، کیونکہ نماز جو ہے بہترین تزکیہ باطن کرتی ہے، یعنی سب سے پہلے ایمان اللہ اس کے رسول پر، اور اس کے بعد جو ہے نماز ہے جو تزکیہ باطن کرتی ہے، گناہوں کی میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ تو بچہ بھی پیدا ہوا ہے، ابھی دنیا میں آیا ہے، کوئی شعور نہیں، کوئی عقل نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی حکم یہی ہے کہ پہلی آواز جو اس بچے کے کان میں پہنچے وہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور نماز کی ہو۔ پھر حکم یہ ہے کہ بچہ جو ہے جب 6 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا کہا جائے، یعنی یہاں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ پہلے جو ہے کسی سکول میں بھیجیں، نرسری میں بھیجیں، یا اس سے کسی اور ادارے میں بھیجیں، نماز کا پہلے کہا گیا ہے، کیونکہ نماز ہے تو باقی سارے اعمال ہیں۔
اور پھر فرمایا کہ جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کر کے نماز کا کہا جائے۔ تو تزکیہ باطن جو ہے وہ ضروری ہے۔ تزکیہ باطن کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے باقی اعضاء جو ہے انسان کے قلب کے تابع ہیں، باطن کے تابع ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ ٹھیک رہے تو باقی اعضاء بھی ٹھیک رہتے ہیں، اگر وہ بگڑ جائے تو پھر باقی اعضاء بگڑ جاتے ہیں۔ فرمایا وہ ہے قلب۔ تو تزکیہ باطن کا تعلق جو ہے وہ قلب کے ساتھ ہے۔ اگر قلب ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ احکام شریعہ کا پابند ہے، حلال و حرام کی پہچان ہے، نماز روزے کی فکر ہے، ماں باپ کی خدمت کی فکر ہے، اسی طرح جو ہے جس جس کے جو حقوق ہیں انہیں وہ پورا کر رہا ہے، تو پھر کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان جو ہے خودکشی کرے، کسی کا قتل کرے، کسی جرم کا ارتکاب کرے، ماں باپ کی نافرمانی کرے، یا باقی جو ہے معاشرے میں مسائل پیدا کرے۔ لیکن ماں باپ جو ہے بچپن سے ایک ہی فکر میں ہوتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، 4-5 سال عمر ہوتی ہے، فوراً جو ہے اسکول میں داخل کر دیا جاتا ہے اور ماں باپ اسی فکر میں رہتے ہیں۔ ماں صبح اٹھ کر کے اس کا یونیفارم تیار کرتی ہے، ناشتہ تیار کرتی ہے، آگے جو ہے بچوں کو بھیجتی ہے، پھر سارا دن اسی فکر میں رہتی ہے۔ باپ کمانے میں رہتا ہے کہ بچوں کی فیس دینی ہے، ان کا یونیفارم ہے، باقی اس کے اخراجات ہیں۔ گویا کہ ماں باپ کی زندگی اسی میں گزر جاتی ہے کہ بچوں کو تعلیم کے بعد ان کی شادی کرنی ہے۔ اب یہی بچی ہے، واضح ہے ایک طویل عرصہ اس نے اسکول میں گزارا ہوگا، اس کے بعد کالج میں گزارا ہوگا، یعنی یوں سمجھ لے کہ 12 سے 14 سال یہ سے کم و بیش جو ہے اس نے اسکول سے کالج تک، کالج کے بعد پھر یونیورسٹی میں گئی ہے۔ تو لاکھ روپے خرچ ہوئے ہوں گے اور ماں باپ نے کتنی محنت کی ہوگی، بہن بھائیوں نے کتنا وقت دیا ہوگا، اس کا تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب کیونکہ تعلیم کی تو فکر رہی ماں باپ کو، تربیت کی فکر نہیں تھی، جبکہ قرآن میں یہی کہا گیا قوا انفسکم واہلکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی اولاد جو ہے اس انداز سے زندگی نہ گزارے کہ دوزخ کا ایندھن بنے، تربیت بھی کرو ان کی۔ تو ماں باپ جو ہے وہ یہاں تک پہنچا دیا، یونیورسٹی تک پہنچا دیا، لیکن تربیت نہیں کی، جو مین مقصد تھا اس کی فکر نہیں کی، اور پھر نتیجہ یہی نکلا کہ بچی کوئی پریشانی ہوگی، کوئی عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جب یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں تو غلط تعلقات بھی بن جاتے ہیں۔ میں خود جو ہے جس مسجد میں امام ہوں، میرے ساتھ جو ہے میرے قرب میں 2 یونیورسٹیاں ہیں، لڑکے آتے ہیں، اپنے جو تعلقات ہوتے ہیں ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، تو غلط تعلقات بن جاتے ہیں۔ بچے جب گھر سے آتے ہیں تو بچیاں، خاص کر بچیاں جب آتی ہیں تو پورا جو ہے دوپٹہ لے کر کے آتی ہیں، بلکہ حجاب میں آتی ہیں۔ جو ہی وہ ہاسٹل میں جاتی ہیں، یونیورسٹی میں جاتی ہیں تو پھر آزاد ہو جاتی ہیں، یعنی کیونکہ ماں باپ تو دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے۔ لیکن انہیں یہ ساتھ نہیں ہے، ماں باپ نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ نے تو منع کیا ہے، کیونکہ جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اس کے کوئی فسادات ہیں، معاشرے کی برائیاں ہیں۔ تو اس بچی نے کچھ بھی نہیں سوچا کہ میرے ماں باپ پر کیا گزرے گی، بہن بھائیوں پر کیا گزرے گی، باقی کئی رشتے ہیں، لیکن محض جو ہے اپنی کوئی ایک خاص کوئی پریشانی ہوگی، کوئی واقعہ رونما ہوا ہوگا، تو اس نے جو ہے خودکشی کا لی، حالانکہ خودکشی حرام کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح کوئی شخص جو ہے دنیا میں خودکشی کرتا ہے، پہاڑ سے گراتا ہے، تو فرمایا قیامت کے دن بھی اپنے آپ کو دوزخ کی آگ میں گرا رہا ہوگا، یا کوئی اور کسی اور طریقے سے۔ تو حرام کام کا ارتکاب ہوا، موت بھی بری ہوئی، بری موت ہوئی، خاتمہ ایمان پر نہ ہوا۔ خاتمہ ایمان پر ہونا مسلمان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور عمر بھی زیادہ نہیں ہے، لمبی عمر بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم ہوتا ہے۔ 21 سال عمر ہے تو خود بھی جو ہے موت بھی اچھی نہ ہوئی، اس کے علاوہ جو ہے ماں باپ کے لیے کتنا صدمہ ہوگا۔ ماں باپ جنہوں نے پالا، لاکھ روپے خرچ کیے اور دن رات اسی کے لیے جو ہے وقف کر دیے، بہن بھائیوں نے کئی رشتے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے بھی تکلیف دہ مرحلہ۔ تو لہٰذا ماں باپ کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے، یہ نہ ہو کہ بات پڑھائی جائے، تعلیم دی، کیونکہ یونیورسٹی والے جو ہے وہ تربیت نہیں دیتے، ان کا کام جو ہے وہ تو تعلیم دینا اور کمائی کرنا ہے، کیونکہ ادارے جو ہے یہ تو کمائی کا ذریعہ بن چکے ہیں۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے تربیت دیں، دیکھیں بچے نماز کے پابند ہیں کہ نہیں، گھر والے سارے سوئے ہوتے ہیں، بچے بھی سوئے ہوتے ہیں۔ جب گھر کے سارے افراد بے نمازی ہیں تو پھر اس کے برے اثرات تو ہوں گے۔ یا یہ بات یاد رکھیں، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں تو آپ ظاہری طور پر کتنا ہی ترقی کیوں نہ کر جائیں، آپ کی زندگی میں کبھی سکون اور راحت نہیں آئے گی۔
بلکہ نہ اپنے آپ کی زندگی میں بلکہ معاشرے کے لیے بھی آپ تکلیف کا سبب اور ذریعہ بنیں گے. جیسے کہ ہم نے دیکھا وہ بچی ہے یا اس سے پہلے لڑکے نے خودکشی کی، اور اس وجہ سے دیکھیں یونیورسٹی کا سارا ماحول خراب ہو گیا، پورا سسٹم خراب ہو گیا. اب اس یونیورسٹی والوں کا تو کوئی قصور نہیں ہوگا. کبھی کہتے ہیں کہ وہ اے، سختی کرتے ہیں یا اس طرح کے، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ اصل میں جو ہے دونوں کی جو ہے وہ کمزوری ہوگی، جس کی وجہ سے اب پورے یونیورسٹی کا ماحول بھی خراب ہو گیا، ایک بے چینی سی بن گئی. تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ تربیت پہلے، تزکیہ باطن پہلے، اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جوڑا جائے. نماز کی پابندی ہو، تلاوت قرآن ہو، ذکر کرنے والے بچے ہوں، تو کبھی خودکشی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی کرنا تو ایک طرف رہا، کبھی ذہن میں خیال بھی نہیں لا سکتے، کیونکہ تلاوت قرآن ہو، اللہ کا ذکر ہو، عبادت و ریاضت ہو، اس سے تزکیہ باطن ہوتا ہے، گناہوں کی میل کچھ ہے ختم ہوتی ہے. جب دل پاک ہو جاتا ہے تو پھر کبھی ذہن میں اس طرح کے برے خیالات بھی نہیں آتے. انسان کی آنکھیں، کان، زبان سب محفوظ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی البلاغ.